کیا نشان ہے باپا کے مدنی پھول، بس مدنی چمنی تان ہے باپا کے مدنی پھول۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ آپ ماشاءاللہ علم دین حاصل کر رہے ہیں تو یہ بھی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، کسی کو مسئلہ بتانا ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، کسی کو کوئی حکایت سنانی ہے، کسی کو روایت سنانی ہے، کسی کو پڑھنا ہے تو کسی کو پڑھانا ہے، تو یہ سب کے سب رضا الہی کے لیے ہو، محض دنیا کے لیے نہیں ہو کہ صاحب بس پڑھ لوں ذرا، آواز اللہ نے اچھی دی ہے، بڑی مسجد میں خطیب بنوں گا اور فلاں مقرر جیسا میں خطاب کروں گا، اللہ نے آواز بھی اچھی دی ہے، اتنی مشق کروں گا کہ فلاں نعت خوان کا ریکارڈ توڑ دوں گا، ٹھیک؟ تو اس طرح کے مطلب یعنی کہ خیالات پالنے والا جو ہے نا یہ اچھا بندہ نہیں، اپنے نفس کے لیے جو اس طرح کی ترکیبیں سوچتا ہے وہ اچھا بندہ نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا ہے اور اس طرح کے دین رکھنے، دین جاننے والے، اس طرح کے مبلغ، اس طرح کے مقرر، اس طرح کے مسئلے بتانے والے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ دیکھو دنیا میں تو سب کو پتہ نہیں چلتا، آخرت کا انجام خدا جانے، دنیا میں بھی بعض اوقات ایسا انجام ہوتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ چنانچہ میں آپ کو احیاء العلوم مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، علمیہ کے مدنی علماء نے جس کا ترجمہ کیا، اس سے کچھ مدنی پھول دینے کی نیت تھی میری، تو وہ عرض کرتا ہوں۔ آپ ماشاءاللہ طلباء علم دین ہیں، تو علم دین کے تعلق سے صرف یہ کہ عالم بن جانا اس کو کافی نہ سمجھیں، بلکہ اس میں بھی وہ اچھی اچھی نیتیں بہت ضروری ہیں۔ چند روایتیں احیاء العلوم سے میں عرض کرنے لگا ہوں، جس میں ایک حکایت بڑی دردناک حکایت ہے۔ ایک شخص حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھے حضرت سیدنا موسیٰ صفی اللہ علیہ السلام نے بیان کیا، مجھے حضرت سیدنا موسیٰ نجی اللہ علیہ السلام نے بتایا، مجھے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے خبر دی۔ میں یوں روایتیں بیان کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ مالدار ہو گیا، اس کے پاس کافی دولت آ گئی۔ ظاہر ہے کہ نبی کے ساتھ رہنے والا ہو اور نبی کے ساتھ رہتا ہو یا اظہار کرتا ہو کہ مجھے بتایا، موسیٰ علیہ السلام نے مجھے یوں بتایا تھا جو میں آپ کو بول رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اچھا صاحب یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والا ہے، تو نذرانے تو شکرانے یا خدا جانے کیا صورت نہیں لکھی اس میں، وہ مالدار ہو گیا، یہاں تک کہ وہ نظر آنا بند ہو گیا۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے نہ پایا تو اس کے بارے میں پوچھنے لگے، لیکن اس کی کوئی خبر نہ ملی، حتیٰ کہ ایک دن آپ
علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک خنزیر تھا جس کے گلے میں کالی رسی تھی۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے دریافت فرمایا، کیا تم فلاں کو جانتے ہو؟ انہیں اسی شخص کے بارے میں دریافت کیا، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، یہی ہے جو اس وقت میرے پاس خنزیر ہے نا، یہ وہی شخص ہے۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ رب الانام میں عرض کی، یا اللہ اسے اس کی پچھلی حالت پر لوٹا دے تاکہ میں اس سے یہ خنزیر بن جانے کا سبب دریافت کروں۔ اللہ تعالی نے آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل فرمائی، اگر تم مجھ سے ان کلمات کے ساتھ دعا کرو جن کے ساتھ آدم اور دوسرے انبیاء نے کی تھی، جب بھی قبول نہ کروں گا، لیکن یہ بتا دیتا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا۔ اب غور سے سنیے، کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ دین کے بدلے دنیا کماتا تھا، معاذ اللہ، العیاذ باللہ۔ مزید امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نقل فرماتے ہیں، اس سے بھی زیادہ سخت یہ روایت ہے جو حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوفاً اور مرفوعاً دونوں طرح مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کے فتنے میں سے ہے کہ اسے تقریر سننے سے تقریر کرنا زیادہ پسند ہو۔ بہت سمجھنے کی بات ہے، لیکن بیان کرنا زیادہ پسند ہو بیان سننے سے۔ سننے میں نام نمود، کرنے میں ہوتا ہے نا سب نام نمود، واہ واہ صاحب ہو کیا بیان کیا ہے نا، بہت سارے اس میں وہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں بیان کرنے میں۔ خیر، تو عالم کے فتنے میں سے ہے کہ اسے تقریر سننے سے تقریر کرنا زیادہ پسند ہو، حالانکہ تقریر کرنے میں بناوٹ اور مبالغہ ہو جاتا ہے، اور تقریر کرنے والا غلطی سے محفوظ نہیں، جبکہ خاموشی میں سلامتی اور علم ہے۔ بعض علماء اپنے علم کو جمع رکھتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ علم دوسروں کے پاس پایا جائے۔ ایسے لوگ جہنم کے پہلے طبقے میں ہوں گے۔ بعض علماء وہ ہیں جو اپنے علم میں بادشاہ کی طرح ہیں کہ اگر ان کے علم میں سے کسی چیز کے متعلق ان پر اعتراض کیا جائے یا ان کے حق میں کمی کی جائے تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ ایسے علماء جہنم کے دوسرے طبقے میں ہوں گے۔ کچھ عالم ایسے ہوتے ہیں جو اپنا علم اور عمدہ گفتگو معزز اور مالدار لوگوں کو ہی پیش کرتے ہیں، جو صرف شخصیات کے حلقوں میں بیان کرنا پسند فرماتے ہیں، وہ ذرا اس پر توجہ فرمائیں۔ کچھ عالم ایسے ہوتے ہیں جو اپنا علم اور عمدہ گفتگو معزز اور مالدار لوگوں کو ہی پیش کرتے ہیں اور ضرورت مندوں کو اس کا حال نہیں سمجھتے۔ ایسے علماء جہنم کے تیسرے طبقے میں ہوں گے۔ بعض علماء اپنے آپ کو فتویٰ دینے کے لیے مقرر کر لیتے ہیں اور غلط فتویٰ دیتے ہیں۔ اللہ عز و جل تکلف کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ ایسے علماء جہنم کے چوتھے طبقے میں ہوں گے۔ بعض علماء دوسروں کے سامنے یہود و نصارہ کا کلام بیان کرتے ہیں تاکہ اس وجہ سے ان کے علم کی قدر ہو۔ ایسے علماء جہنم کے پانچویں طبقے میں ہوں گے۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے جو مسلمان ہوئے، تابعی تھے۔ ان سے اسرائیلیات کی روایات بہت زیادہ منقول ہیں۔ یہودی علماء، یہودی اولیاء کی روایات
اس وقت یہ ظاہر اہل حق تھے، جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اب یہ دوسرے جو یہودی نصارہ جو بھی ان کے دین تھے وہ سب ختم ہو گئے. اب ان سرکار پر ایمان لانا یہ ان کے لیے فرض ہو گیا. تو جو لائے نہیں لائے تو یہ ایمان لائے تھے. سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھانے کے لیے آپ کو کہ جیسے اسرائیلیات تو یہ تو خیر تابعی تھے اور بہت بڑے بزرگ تھے اور اللہ کے نیک بندے تھے. تو اب اگر کوئی یہود و نصارہ کا کلام بیان کرے کہ صاحب میں دکھا سکتا ہوں، اگر کوئی مناظر کہے تو لوگ کیا کہ یار اس کی معلومات تو دیکھو. ایک میں سمجھانے کے لیے مثال دی آپ کو. تو بہرحال یہ کہ بعض علماء دوسروں کے سامنے یہود و نصارہ کا کلام بیان کرتے ہیں تاکہ اس وجہ سے ان کے علم کی قدر ہو. ایسے علماء جہنم کے 5ویں طبقے میں ہوں گے. کچھ علماء اپنے علم کو لوگوں میں شہرت، فضیلت اور مروت کا ذریعہ بناتے ہیں، وہ جہنم کے 6 طبقے میں جائیں گے. اور بعض علماء ایسے ہیں کہ جن پر خود پسندی اور تکبر کی کیفیت طاری رہتی ہے. اگر واز کریں تو سختی کرتے ہیں، مگر جب انہیں نصیحت کی جائے تو ناک چڑھاتے. وہ جہنم کے 7ویں طبقے میں ہوں گے. لہذا اے بھائی خاموشی کو لازم کر لو، اس کے ذریعے شیطان پر غالب آ جاؤ گے. بغیر تعجب کے مت ہنسو اور بغیر ضرورت کے مت چلو. ہاں ایک روایت میں ہے کسی بندے کی تعریف اتنی عام ہوتی ہے، یہ اس میں میرے لیے بہت بڑی عبرت ہے. اس روایت میں اللہ تعالیٰ میرے حال پر ہے. کسی بندے کی تعریف اتنی عام ہوتی ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان کو بھر دیتی ہے، جبکہ اللہ عز و جل کے ہاں اس کی حیثیت مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہوتی. تو کسی کے علم کے ڈنکے بجتے ہوں، کسی کے تقوی کی شہرت ہو، لوگ اس کے دیدار کو ترستے ہوں، اس کو چھونے کے لیے بے قرار رہتے ہوں، اس کی مسکراہٹ پر جان قربان کرتے ہوں، اتنا وہ مشہور ہو، معزز ہو، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے. کیونکہ کتنی شہرت ہو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. ہو سکتا ہے وہ علم الہی میں اس کی حالت کچھ اور ہو، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو یہ نا کہ کسی بندے کی تعریف اتنی عام ہوتی ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان کو بھر دیتی ہے، جبکہ اللہ کے ہاں اس کی حیثیت مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہوتی. اس میں ہم سب کے لیے درس ہے، میرے لیے زیادہ درس ہے اس میں. اور جو شہرت کے بھوکے ہیں ان کے لیے بھی کم درس نہیں ہے. اس طرح دنیاوی طور پر جتنے بھی میں کرکٹ میں نام کروں گا تو میں صاحب وہ فلم انڈسٹری میں نام کروں گا تو صاحب میں تجارت میں نام کروں گا تو میں فلاں فن میں نام کروں گا. یہ بھی غور کریں کہ نام ابو جہل صاحب کا بڑا ہو نہیں سکے گا. ابو جہل کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1500 سال ہو گئے اس بدبخت کو مرے. نام ابھی تک اس کا صرف مجھے نہیں، جو مسلمان شعور رکھتا ہے اس کو پتا ہے ابو جہل کا نام ہے، مشہور ہے نا. اس کی شہرت اس کو کیا دلائے گی؟ ہے نا، اس کو نہیں بچا سکتی. یزید کا نام کم ہے کیا؟ یزید پلید بولا نا میں نے، رحمت اللہ تعالی علیہ تو نہیں پڑھا میں نے، عقیدت کا اظہار بھی نہیں کیا اس سے، پلید بولا. تو اس کی شہرت بھی ایسی ہے کہ ابو جہل سے کم نہیں ہے شہرت اس کی. یزید کو بھی سبھی جانتے ہیں جو بھی تھوڑا بہت شعور رکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا بد نصیب شخص گزرا ہے جس نے نواسہ رسول کو شہید کروایا. اسی طرح ابو لہب، اس کی تو شہرت تو ایسی ہے کہ قرآن کریم میں پوری ایک سورت اس کے نام پر ہے، سورہ لہب. اسی طرح فرعون، نمرود، سب سے زیادہ مشہور شخصیت، کیونکہ یہ تو اپنے اپنے زمانے کے بعد مشہور ہوئے ہیں. ابو جہل تو اپنے زمانے کے بعد مشہور ہوا نا، اپنے زمانے میں مشہور ہوا، بعد میں سے پہلے مشہور نہیں تھا. ایک ایسی شخصیت جو پہلے سے مشہور چلی آ رہی ہے، اس کا نام ہے شیطان.
لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں نا اس پر. اس کی شہرت سب سے زیادہ ہے. اس کی شہرت اس کو کیا نفع دے گی, کیا فائدہ دے گی؟ یہ ہے کہ یہ جہنم میں جلے گا, اس لیے کہ اس پر قرآن نے فتویٰ دے دیا کیا نا من الکافرین, وہ کافروں سے ہو گیا. جو کافروں سے ہو گیا وہ کبھی بھی اب جنت میں نہیں جا سکے گا, کبھی بھی نہیں, ناممکن, محال. تو یوں شہرت کے بھوکے جو ہیں وہ ذرا فرعون, حامان, نمرود, بلکہ شیطان کی طرف بھی توجہ رکھے. شہرت ان کے پاس بھی تھی. شہرت نتھنگ, اللہ تعالیٰ کے یہاں گمنام بندوں کے اپنے فضائل ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو شہرت دیتا تو اس کو آزماتا بھی. اس شہرت کی آزمائش میں پاس ہونا جو ہے نا, یہ ذہنی آزمائش میں پاس ہونے کی طرح نہیں ہے, بہت مشکل ہے. جی ہاں, بہت مشکل ہے. اللہ کی خفیہ تدبیر کو نہیں بھولنا چاہیے. اس شہرت کے شر سے, یعنی اس شہرت کے اندر جو شر ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. میں بھی پناہ مانگتا ہوں. میں ایک بار نہیں, میں 1000 بار کہوں نا کہ مبالغہ, بارہا میں ڈر جاتا ہوں اپنی شہرت کی وجہ سے, اپنی مقبولیت کی وجہ سے, کہ خدا جانے میرا ہوگا کیا. کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر میں نے کچھ نیکیاں کر بھی لی ہیں تو دنیا میں شہرت کے ذریعے, عزت کے ذریعے ہاتھ چموا کر, میری عزت کروا کر, نذرانے شکرانوں کے انبار لگوا کر مجھے دنیا میں اس کا بدلہ دے دیا گیا ہو, اور آخرت میں کہیں میرا معاملہ خالی کا خالی نہ رہے. یقین میں بعضوں کا اس کا ڈر لگتا ہے. اور آج سے نہیں, یہ برسوں سے میرا احساس ہے, بہت سال, کہ میری شہرت کہیں مجھے لے نہ ڈوبے. کیونکہ یہ شہرت جو ہے اس میں تکبر سے دوستی جلدی کر لیتی ہے. شہرت جو ہے دوسروں کو حقیر جاننا, یہ اس میں بہت امکان پایا جاتا ہے. مقبولیت میں بھی یہی امکان ہوتا ہے, ذہانت میں بھی یہی امکان ہوتا ہے. ذہین اگر اللہ کی توفیق اس میں شامل نہ رہے, شامل حال نہ رہے, تو ذہن جو ہے وہ اپنے سے جو کم ذہین ہے, اکھڑ جس کو بولتے ہیں, کند ذہن, تو اس کو یہ حقیر جانے گا. اب اور تکبر ہے یہی کہ کسی کو اپنے سے گھٹیا جاننا, حقیر جاننا. یہ ذہن جو جیتتے ہیں ان پر ان ہتھیاروں کو شیطان وار کر سکتا ہے. میں ہر ایک کے لیے کہتا نہیں کہ کرتا ہی ہوگا, بلکہ ہو سکتا ہے کرتا ہی ہو اور یہ اس مقابلے میں بھی جیت جاتے ہوں, اس نے زن قائم رکھے ہم. لیکن ان کو اپنے طور پر غور کرنا ہے کہ کیا میں جیت جاتا ہوں. یہ اسکرین ہمارے محلے میں لگے تو یہ کس نے بتایا, محلے والوں نے بتایا یا میں نے بتایا سب کو ہنس ہنس کے خوش ہو کر, میرے سے ملنے آتے ہیں, میری بڑی شہرت ہو گئی ہے, مجھے تحفے مل رہے ہیں, اپنا تو وہی نام ہو گیا. نام اگر یہ آپ نے بتایا تو کیوں بتایا, اس نیت پر غور فرما لیں کہ یہ حب جا ہے یا نہیں ہے. حب جا مانے شہرت اور عزت سے محبت. اس میں اتنی ہلاکت ہے جتنی مال سے محبت میں بھی نہیں. مال سے محبت میں بھی ہلاکت ہے, اس میں زیادہ ہے شہرت کی محبت میں. کیونکہ لوگ شہرت پر مال قربان کرتے ہیں. جیسے الیکشن آتے ہیں, بعض اوقات لوگ الیکشن لڑتے ہیں, کروڑوں روپیہ اڑا دیتے ہیں. ارے بھائی تم نہیں جیتو گے, فلاں بہت مضبوط ہے. نام ہوگا یار, بدنام ہی صحیح, نام تو ہوگا, نام کی پڑی ہوتی ہے. میں ہر ایک کے لیے نہیں کہتا, میں جنرل بات کرتا ہوں. ہر ایک اپنے دل سے پوچھے کہ یہ کیوں کر رہا ہے ایسا, کیوں تصویریں بنوا رہا ہے, کیوں اخباروں میں چمک رہا ہے, کیوں اشتہار میں نام ڈلوا رہا ہے, کیوں القاب پورے نہیں آئے, کم القاب آئے تو دل رنجیدہ کیوں ہے, دبی دبی زبان میں شکوہ کیوں ہے کہ یار یہ سے روکھا سا نام ڈال دیا میرا. پتا نہیں, میں پیری مڑی بھی کرتا ہوں, پیرے طریقت نہیں لکھا مجھے. لے مجھے تو رہبر شریعت بھی کہا کرتے, تم نے یہ بھی نہیں لکھا. یعنی آپ یقین مانے یہ ناموں اور القابوں پر بھی بعض اوقات ناراضیاں ہوتی ہیں. بعض نا سمجھ قسم کے ہوتے ہیں لوگ جن کو نہیں شعور نہیں ہوتا, یعنی اس کی معرفت نہیں ہوتی, تصوف کا انہوں نے یا تو مطالعہ نہیں کیا ہوتا, یا علم ہوتا ہے لیکن اس کی روح سے وہ بیچارے نا آشنا ہوتے ہیں.
بھول جاتے. لیکن خیر سب کا یہ حل نہیں ہوتا، اور ہم نے کسی پر بدگمانی کرنی بھی نہیں کہ صاحب یہ یوں کر رہا ہے، یہ بھائی مالداروں کے پاس ملتا ہے تو یہ خالی بھائی وہ شخصیات کے حلقے میں بیان کرنے، ٹائٹ کپڑے پہن کر کلف والا امامہ باندھ کے بیٹھ جاتا ہے، ویسے اجتماع میں بھی نہیں آتا. کسی پر آپ کو کچھ نہیں بولنا، آپ کی ایک انگلی اٹھی 3 انگلیاں آپ کی طرف آ رہی ہیں کہ اپنے کو دیکھ، ایسوں کو میرے حوالے کر دیں، میرے ہاتھ میں آئیں گے میں کان کھینچوں گا، آپ کسی کو کچھ نہ بولیں. یہ میں جس کے کان میرے ہاتھ میں ان کے کھینچ رہا ہوں، جن کے چھوٹ گئے. یہ بھی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اپنے اپنے دل پر سب غور کریں. اور یہ میں نہیں سمجھا رہا، یہ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی سمجھا رہے ہیں، اور دامن مصطفیٰ تھام کر سمجھا رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ ہم نے ابھی حدیثیں سنی ہیں، روایتیں سنی ہیں، اس کے ضمن میں مدنی پھول. تو میں اپنا کیا، میں جو بھی کہہ رہا ہوں ذرا میں وہ اللہ اور رسول کے احکامات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، شریعت کے مطابق عرض کر رہا ہوں. اور جہاں خلاف شریعت کوئی بات کوئی لفظ میرے منہ سے نکلے، خدا کے واسطے مجھے آخرت کی باز پرس سے بچانے کے لیے فوراً میری اصلاح کر دیجیے گا. میرے بچہ بھی اگر کوئی میری اصلاح کی بات کرتا ہے، یہ میری کوالٹی ہے، میں اس سے کبھی زندگی میں جھاڑا ہو مجھے یاد نہیں پڑتا، ہے نہیں، کوالٹی نہیں کہ بات اپنے فائدے کی کرتا ہے نا. انداز اگر بعض اوقات رف ہوتا ہے سمجھانے کا تو وہ صدمہ ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس میں جو فائدے کی بات ہے آدمی وہ لے لے، اپنے کام کی باتیں آنے انداز جو بھی ہے نا. ڈاکٹر انجیکشن گھونپتا ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن فائدے کی بات ہے نا، دوا جائے گی تو فائدہ انشاءاللہ پہنچائے گی. یوں کوئی اپنے کپڑوں پر بچھو دیکھ لے اور جھاڑ کر بولے بھائی دیکھ دیکھنا کر کے دھکا مارے، اور وہ بچھو ہے بچھو، آپ بچھو جھاڑیں گے تب اس نے آپ کو جو جھاڑ کر کہا، اس جھاڑ کو بھول کر آپ نے یہی کہنا ہے شکریہ جزاک اللہ، یا اگر انگریزی کا بہت سوار ہے تو تھینک یو ویری مچ بول دیں گے، یہی کہیں گے. اور کیا آپ اس سے لڑائی نہیں کریں گے؟ کیا اس نے آپ پر احسان کیا کہ آپ کا بچھو بتایا، پہلے جھاڑ کے بتایا. تو اس طرح اگر کسی نے کوئی ایسی دینی طور پر ہماری اصلاح کی جھاڑ کے کی تو ہم کو یوں اپنے من کو منا لینا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھاڑ کے سمجھایا کرو. ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. تو بہرحال یہ کہ دین سیکھنا ہے، علم دین حاصل کرنا ہے، لیکن عاجزی کے ساتھ، تکبر کے ساتھ نہیں. اللہ کے دین کی خدمت کے جذبے کے تحت، اعلاء کلمت الحق کے ولولے کے تحت کہ میں اللہ کا کلمہ بلند کروں گا، اللہ تبارک و تعالی کا نام بلند کروں گا، میں قرآن کی تعلیمات عام کروں گا، میں حدیث پاک کی تعلیمات عام کروں گا، اور عشق رسول کی شمع ہر جگہ فروزاں کروں گا. اپنی ذات کے لیے، واہ واہ کے لیے، اچھی تنخواہ مل جائے گی، آواز اچھی ہے، فن یہ وہ، میں بس پیٹ کی، ارے یار یہ جس نے پیدا کیا روزی تو اس نے دینی ہے، جب تک زندہ رکھنا مقدر فرمائے وہ عطا فرمائے گا روزی. اس کا کرم اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے، ہاں اسی کو راضی کرنے میں لگو نا یار. تو اس لیے کوئی طالب علم کسی دوسرے طالب علم کو حقیر نہ سمجھے، کسی کی توہین نہ کرے، اپنے سے گھٹیا نہ سمجھے. اسی طرح ذہین طلبہ، اسی طرح قربانی کی کھالیں جمع کرنے والے کہ میں نے اتنی کی، تو سست آدمی، یہ یار یہ خالی کھانے کے لیے آ گیا ہے، میں جانتا ہوں کتنی کھالے کٹے، پوچھو اس کو کتنی کھالے. یہ نہیں، آپ پردہ رکھو. اگر کوئی اس طرح کا آ بھی گیا ہے پردہ رکھو. میں سمجھا چکا نا، انشاءاللہ توبہ کر لی ہوگی اس نے، ہے نا. اگر اس نے دھوکہ دے کر بھی کیا ہے تو اب اس کا پیچھے سے تذکرہ یہ غیبت نہیں تو اور کیا ہے، اور سامنے سے تذکرہ دل آزاری نہیں تو کیا ہے. سمجھانا ہے تو حکمت عملی سے اس کو سمجھایا جائے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ طنز کرنا یا پیچھے سے بات کرنا، اپنی برتری کہ میں نے اتنی کھالیں کٹی کی، وہ تھوڑی کی، وہ سست ہے، وہ تو کھال اٹھا بھی نہیں سکتا تھا، میں نے پھر وہ اس کو گھسیٹنے میں مدد کی تھی، یار بس یار چھوڑو یار. یہ نہیں یار، آپ کا کام یہ نہیں ہے. اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے میرے بھائی، عاجزی سے ملے گی، انکساری سے ملے گی، پیار محبت کے ساتھ حسن سلوک سے ملے گی.
کسی کا مذاق اڑا کر نہیں ملے گی، کسی کو گھٹیا سمجھ کر نہیں ملے گی، کسی کا دل دکھا کر نہیں ملے گی، یہ ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح اپنے استادوں کی بھی کہ یار یہ میرا استاد نے کھالے کٹی نہیں کی اور یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، چندہ بھی نہیں کرتا، یہ ایسے ہی ہے، بس وہ پڑھاتا بھی ہے تو ہم کو سوال کرتا ہے اور جان جان کے بھرم رکھتا ہے کہ اس کو آتا نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے ہم کو پوچھ کر پھر وہ ترکیب بنا لیتا ہے اپنا، وہ پردہ ڈال، ایسی حرکتیں نہیں کیا کرے، ایسی غیبتیں جو اپنے استاد کی اس طرح بے ادبیاں کرے، توہینیں کرے، غیبتیں کرے، اس کو علم دین کی روح ملے گی کیا؟ سوال ہی نہیں، اس کو کیا ملے گا؟ تو ایسا نہیں کیا، گناہوں کے کام، اللہ کی رضا کے لیے علم دین حاصل کرنا ہے، اور ہر لہجہ اللہ کی رضا پیش نظر ہو، دنیا، اپنی ذات، اپنا نفس، یہ معاملات نہ ہو، پھر دنیا بھی مل جائے گی، وہ دنیا ملے جس سے آخرت کو نقصان نہ پہنچے، دنیا میں اتنا ملے اور وہ ایسا ملے کہ وہ دنیا دنیا نہ رہے بلکہ وہ دنیا بھی حصول آخرت کا ذریعہ بن جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی بنا دے مجھے کو الہی خلوص کا پیکر، بنا دے مجھے کو الہی خلوص کا پیکر، قریب آنا میرے کبھی ریا یا رب، قریب آنا میرے کبھی ریا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ پاپا جو بھی اسلامی کام کرتا ہے، جیسے درجے میں کوئی ذہین ہے تو وہ ترجمہ اچھا کر لیتا ہے، یا کوئی مدرس ہے وہ اچھا پڑھا لیتا ہے، یا مبلغ ہے بیان اچھا کر لیتا ہے، یا فیضان سن کا درس دینے کا جذبہ ہے تو وہ دو درس تین درس جا کے دیتا ہے، تو 4 یا 6 آدمی کو پتہ تو چلتا ہے کہ یہ کام کر رہا ہے، اب کچھ نہ کچھ شہرت چھوٹے پیمانے پہ صحیح اس کو ملنا شروع ہو جاتی، تو اب وہ کرے کیا؟ وہ کام چھوڑ دے یا کیا کرے؟ وہ 4-6 آدمیوں کو پتا چلا بلکہ خود اس نے بتایا، تب بھی کوئی شرعن گرفت نہیں ہے۔ اپنی عبادت کا دوسرے پر اظہار کرنے کو مطلقاً ہم گناہ نہیں کہیں گے۔ تو نماز پڑھتا ہے، 200 آدمی دیکھتے ہیں اس کو کہ نماز پڑھتا ہے، تو اس کا مطلب نماز تو نہیں چھوڑ دے گا یہ۔ ہاں اگر وہ نماز چھوڑ دیتا تو درس بھی چھوڑ دے، تو نہ نماز چھوڑنی ہے نہ درس چھوڑنا ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا ہے، کیونکہ اب جب ہم ہیں تو بچ تو نہیں سکتے نا، شیطان تو وار کرتا رہے گا اور ہم اللہ کی رحمت کی پناہ میں آتے رہیں گے، اس سے پناہ مانگتے رہیں گے۔ تو یوں شہرت ہو گئی تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے شہرت دی، اللہ ہمیں آزمائش سے بچائے اور اس سے بس پناہ مانگتے رہیں، کام نہ چھوڑے۔ نیکی چھوڑنا بھی تو شیطان اس میں بھی تو خوش ہے نا کہ نیکی ہی چھوڑ دے بندہ۔ اسی طرح پاپا آپ نے فرمایا تھا کہ اسی میں پڑھ کے سنایا تھا آپ نے کہ اس کا مضمون کچھ یوں تھا کہ سننے والا سنانے والے کی نسبت فائدے میں ہے، یعنی سننا فائدہ دیتا ہے اور سنانا اتنا فائدہ نہیں دیتا، اس حوالے سے تھوڑی وضاحت اگر۔ اصل یہ سائیڈ ایفیکٹ، منفی اثرات جو ہوتے ہیں، سائیڈ ایفیکٹس بیان کرنے میں زیادہ ہیں، سننے میں کم ہے کم ہے۔ اب بیان کرنے میں، اب جیسے کہ میں بیان کر رہا ہوں اور میرے منہ سے غلط مسئلہ بھی نکل سکتا ہے، اچھا پھر میں خوبصورت الفاظ بھی اس لیے بول سکتا ہوں کہ لوگوں پر میری چھاپ پڑے گی۔ میں اپنا بتاؤں کہ بعضوں کا خوبصورت الفاظ آتے ہیں نا تو میں اس کو بھگا دیتا ہوں کبھی کبھی، کہ جب یہ بات آتی ہے نا کہ یار امپریشن پڑے گا، یہ ہمارے لیے مدنی بھول ملا پاپا۔ تو یہ شیطان کا وار ہوتا ہے، شعر آئے گا خوبصورت تو یوں تھوڑا جی چاہتا ہے کہ سبحان اللہ بولے،
ہم شعر پڑھیں یار اتنا لہجے کے ساتھ، تو کوئی سبحان اللہ نہیں بولتا تو یہ لگتا ہے یار یہ خوش ہو گئے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بولو سبحان اللہ. اچھا ہے نا، یعنی یوں پھر مبلغ بولتا ہے کہ بولو سبحان اللہ، یہ بھی عجیب منطق ہے. اچھا پھر یا یوں بولے گا کہ بھائی سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت بنتا ہے، تو ذکر اللہ کی نیت سے، اب وہ سکھا دیا میں نے کہ ذکر اللہ کی نیت کے خالی وہ داد و تحسین کی نیت کے لیے سبحان اللہ بولتے ہیں، تو اس میں ذکر اللہ کا ثواب کیسے ملے گا؟ یہ تھوڑا محل غور. تو اب یوں بھی کہہ دیتے ہیں بعض اوقات کہ ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ بولنا. اب تیرا بھلا ہو یار، تو سوچ کیوں بول رہا ہے کہ سبحان اللہ جب تک لوگ نہیں بولتے یار بیان میں مزہ نہیں آتا. سر اپنا مزہ لینے کے لیے وہ ٹیکٹ بتا دیا کہ ذکر اللہ کی نیت سے سب سبحان اللہ بولو. اب وہ آپ جو بول کے نکل گئے، اب جو دوسرے بیان سن رہے ہیں آپ کے، یا اب بعد میں جو شامل ہوئے بیان سننے والے، وہ جب لوگوں کو سبحان اللہ کہنا دیکھیں گے تو آپ سے متاثر ہوں گے کہ یار لوگ اس کے بڑے عقیدت مند ہیں، بات بات میں سبحان اللہ کہے جا رہے ہیں. تو شیطان کی شرارت ایسی ہے کہ آدمیوں کو بارہا آدمی ایک کام کو نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے اور وہ نیکی ہوتی نہیں ہے. اور یہ حقیقت تو ہے کہ بعض اوقات ہم بعض باتوں کو عبادت سمجھ رہے ہوتے ہیں، نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں، بعد میں ہم پر آشکار ہو جاتا ہے کہ وہ نیکی نہیں تھی، غلط فہمی تھی. یہ ہوتا ہے کبھی کہ ہم جس کو سنت سمجھ رہے تھے یار وہ سنت تو نہیں ہے. تو اب یہ کہ جو بیان کر رہا ہے، ایک تو یہ کہ جیسے غلط مسئلہ اس نے نکال دیا، یہ مسئلہ اس کے لیے. دوسرا یہ کہ مالداروں کے آگے بیان کرنا، شخصیات میں بیان کرنا، ان سے عمدہ گفتگو کرنا. غریبوں کے ساتھ ہے ہٹ جا یار، حضرت سر جی لبیک لبیک سر، حاضر لبیک سائیں حاضر. ہماری گفتگو یہ شخصیات کے ساتھ یہ ہوتی ہے. خدا جانے اس میں ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے. اگر نیت صاف ہے اور کوئی دینی مقصد بنتا ہے تو گنجائش نکلتی ہے. مطلقاً مطلب نرم گفتگو گناہ تو نہیں ہے، سیٹ کو جھاڑیں گے تو پھر ہر دل آزاری ہوگی اس کی. لیکن ہم ضرورت سے زیادہ گفتگو نرم کرتے ہیں ان کے آگے، غریبوں کو جھاڑتے ہیں. اب غریبوں کو جھاڑنے کا کیا مطلب نہیں، یہاں کوئی کیا نیت لے آئیں گے؟ چلو امیر سے یا کسی شخصیت سے کوئی نرم یا اس طرح کی گفتگو کرنے کی کوئی کھینچ کھچا کر کوئی سی نیت لا کر وہ کھڑی بھی کر دی بالفرض، یہ بالفرض کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے مقابلے میں غریب کو جھاڑنے کی کیا نیت لائیں گے کہ میں اس وجہ سے میں نے غریب کو جھاڑا تھا، اس کی کیا فضیلت دیں گے؟ بعض اوقات ایسی رونگ نمبر لگاتے ہیں ہمارے سائیں بھائی. یہی ایک بار وہ شوبیز کے شعبے سے تعلق رکھنے والے آئے تھے، اہل محبت تھے، بیچارے محبت کرتے تھے، آئے تھے. ان میں بھی نیکی کی دعوت تو دینی ہے نا، نیکی کی دعوتیں دی بھی نا ان کو، اور بہت خوش ہو کر گئے تھے. اور ان میں کچھ مدنی بھی تشریف لائے ہوں گے، آ گئے ہوں گے دیوانگی میں، کچھ مدنی بھی ہے نا اپنے پاس ماشاءاللہ دیوان ہے. ان کو کسی نے اسلامی بھائیوں میں سے کسی نے یا بعض اسلامی بھائیوں نے وہ بھگایا ہوگا، ہٹایا ہوگا غیر مناسب انداز میں. میں نے نہیں دیکھا تھا. تو ہمارے ایک مفتی صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے، انہوں نے میرے سامنے احتجاج کیا تھا کہ یہ ان نچنوں کی وجہ سے یا ان لوگوں کی وجہ سے یار علماء کو اس طرح یہ لوگ کر رہے ہیں. ہمارے سائیں بھائی ناراض ہوئے تھے. سارے ہے ہی ناراضی کی بات تو ہے ہی، ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. تو یوں مطلب ہو جاتا ہے کبھی، جس عیسائی بھائی نے ایسا کیا مجھے پتا نہیں، ورنہ میں اس کو براہ راست بھی سمجھا تھا، تو اچانک وہ یاد آیا تو میں اس طرح کی بات ہوئی تھی. تو یہ کہ یہ ہماری اس وقت شخصیات تھے، یہ شوبیز جو تھے، تو یہ جو دوسرے آ گئے وہ شخصیات نہیں تھے، ہمارے اپنے آدمی تھے. تو ہو سکتا ہے اپنائیت میں منع کیا ہو عیسائی بھائیوں کو کہ یہ تم لوگ بھیڑ بھاڑ کر کے الیاس کو گھیر لوگے تو پھر یہ دور ہٹ جائیں گے. ظاہر ان کو قریب رہنے دو تاکہ ترکیب بن سکے. بات تو یہ بھی واجبی ہے. تو اب یہ کہ کیا انداز تھا مجھے پتا نہیں ہے. مناسب انداز ہو تو حرج بھی نہیں ہے کہ ابھی یار آپ لوگ نہیں یار، نہیں یار نہ آپ بعد میں ملتے رہنا، پہلے ان کو یہ تو ہونا چاہیے، یہ سمجھ میں آتا ہے. تو یوں مطلب یہ کہ اگر غریبوں کی دل آزاری کرے، غریبوں کو ہٹا دے، دھکے مارے، ہوتا ہے
गरीबों को धक्के मारे जाते हैं, मालदारों का इस्तेकबाल किया जाता है, बल्कि उस दावत की बड़ी मजम्मत की गई है कि जिसमें फुकरा ना हो। हदीसों में मजम्मत की गई है कि वो दावत बुरी दावत है जिसमें फुकरा ना हो। बापा जो आपने अभी करीब होने की बात बयान की, इस्लामी भाई ने बयान किया कि उस मदरी मुज़ाकरे के अंदर एक इस्लामी भाई आए थे, उनका जहन बना और उन्होंने अपने इस नाजायज शोबे से तौबा कर कर रिज़्क़ हलाल की तरकीब बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह। तो पापा इस तरह के भी फवायद होते करीब आने के लिए। यहाँ एक बात ये भी आ रही थी पापा, समझ में आ रही थी कि ऐसे मौके पे हमें भी चाहिए कि हम पीछे हटकर मौका दें कि ये करीब जाएं, और मेरा जैसा शख्स ये भी सोचे कि अगर ये यहाँ करीब जाएंगे तो इसको बहुत सारे फवायद होंगे। बेशक, मैंने आपको तो थाल दिए ना, उनको अपने हाथों से लुक़मे डाले थे इनके मुंह में। सुभान अल्लाह। देखो ये मस्जिद बरो तहरीक चलाने के लिए सब करना पड़ता है साहब। पापा आपने लुक़मे मोहब्बत डाले, नहीं देंगे, हम इनको धुतकारेंगे तो फिर ये मस्जिद वैसे बेचारे दलदल में पड़े होते हैं, मस्जिद धंस जाएंगे कि यार छोड़ो सब मौलाना ऐसे। इसका नाम सुना था कि ये कुछ माकूल है, तो ये भी ऐसा ही है। नऊज़ु बिल्लाह, ना वो मौलाना खराब, न मैं तो हूँ ही नहीं मौलाना, लेकिन ये कि वो जैसे कि एक धब्बा तो है ना बाज़ लोगों के जहन में कि मौलाना खराब, नऊज़ु बिल्लाह। तो कोई इक्का दुक्का या बाज़ मौलानाओं के मतलब गलत रवैये की वजह से सारे मौलानाओं को हदफ पे ले लेना ये बुरी बात है। ऐसा नहीं है, अच्छे अच्छे मौलानाओं की बरकत से ही दुनिया के निज़ाम चल रहे हैं, है ना। उलमा की बरकतों से निज़ाम चल रहे हैं, और आलिम बाअमल हो तो क्या पता कि ये वलीउल्लाह भी हो, क्योंकि वली के लिए आलिम होना शर्त है और आलिम के लिए वली होना शर्त नहीं है, मगर वली के लिए आलिम होना शर्त है। तो जो आलिम बाअमल है इसका तो बहुत एहतराम हो। क्या पता ये अल्लाह ताला के नज़दीक ये विलायत का मकाम पा चुका हो, और खुद इसको ना पता हो। औलिया किराम में से एक किस्म ये भी होती है कि इनको नहीं पता होता अपनी विलायत का, होते वली हैं। ये अल्लाह की शान है। करामत का ज़ोर भी नहीं होता उनसे, ज़रूरी नहीं है करामत का ज़ोर हो, ये ज़रूरी नहीं है कि ये वली है। और करामत जो हुई उससे यानी जो हैरत अंगेज़ बात ज़ाहिर हुई, जो कि आदतन मुहाल थी, वो ज़ाहिर हो गई, तो अब ये करामत ही है, ये भी कोई मतलब है नहीं, इसका भी हमारे पास पैमाना तो नहीं है। तो इसलिए वो हमें पता नहीं कि कौन किस मकाम पर है। अच्छा, अब वो गैर आलिम है और अगर विलायत का आल नहीं है, वो इस हिसाब से हम जानते हैं कि वो गैर आलिम है, कन्फर्म गैर आलिम है, तो चलो उसको विलायत ना मिली, तो कम से कम ये कि सालिहियत तो कहीं नहीं गई। मोमिन सालिह तो हो सकता है, इसका अपना मकाम होता है, और अगर गुनाहगार भी है तो इसको झाड़ झिड़क करते रहने का भी तो कोई यानी कि जवाब नहीं है बिला वजह, है। तो इसलिए मतलब मैं सबसे बुरा हूँ, हम अपने आप को बुरा समझे, दूसरे मुसलमानों को अपने से अच्छा तसव्वुर करें। बापा वो जो शोबिस वाले अफराद आए थे, मदनी चैनल के नाज़रीन ने भी देखा होगा, और अगर आप हजरात ने अभी नहीं देखा, हाजरीन ने नहीं देखा, तो www.amiralsunnat.net पर जाकर भी इसे सर्च कर सकते हैं। इनकी कैफियत क्या थी, किस अंदाज से बापा से मिल रहे थे, और फिर उसमें से बाज़ रो भी रहे थे, दिक्कत भरा माहौल भी था। तो अब ऐसे अफराद जब करीब आते हैं तो उनकी तरबियत भी होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह ही अज़्ज़ वजल इसकी मदनी बहार जैसे सामने आई वो आपको भी बयान की गई कि एक इस्लामी भाई की तौबा की हमें इत्तिला मिली। तो इसी तरह इस अंदाज से करीब करने वाली बात और होती है, और बाकी जो मदनी फूल बापा दे रहे हैं वो अपनी जगह पर है। मदीजा के नाजरीन मनाजिर देख रहे हैं बाबा। सुभान अल्लाह। मसलक का तू इमाम है इलियास क़ादरी, तदबीर तेरी ताम है इलियास क़ादरी। मसलक का तू इमाम है इलियास क़ादरी, तदबीर तेरी ताम है इलियास क़ादरी। फिक्रे रज़ा को कर दिया आलम पे आशिकार। बापा आपने अभी बयान फरमाया था कि बयान करने वाले के लिए बहुत सारे खतरात होते हैं, सुनने वाले के लिए कम होते हैं। तो सुनने वाले के कम खतरात कौन से होते हैं?
رونے ایسا منہ بنایا اور دل کی کیفیت نہیں ہے تو یہ خشوع بن نفاق ہے نا، یعنی کہ یہ نفاق کا خشوع ہوا نا کہ اعضاء سے خشوع ظاہر کیا جبکہ دل خشوع سے خالی ہے، یا اس لیے او کی کہ لوگوں پر یہ چھاپ پڑے کہ یار یہ بڑا عاشق رسول ہے یا خوف خدا والا ہے، میں سنتے سنتے اس طرح سنتے سنتے رویا، چلو بتکلف رویا، رونا نہیں آ رہا، زبردستی رویا، اس میں بھی حرج نہیں ہے کہ وہ رونے کی تو روایتیں ہیں، دعا کے لیے تو صراحت ہے کہ دعا میں روئے، رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنائے۔ اسی طرح حجر اسود کا بوسہ لیتے وقت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روئے، جب فاروق اعظم کو دیکھا تو وہ بھی رو رہے تھے تو فرمایا یہ رونے ہی کا مقام ہے، اس طرح کی روایتیں ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں، نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا میں تمہارے سامنے سورۃ التکاثر پڑھتا ہوں، تم میں سے جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ چنانچہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے پڑھا، ہم میں سے کچھ تو روئے اور کچھ نہ روئے، جو نہیں رو سکے تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے رونے کی کوشش کی مگر نہ رو سکے۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے سامنے اسے دوبارہ پڑھتا ہوں، جو روئے گا اس کے لیے جنت ہوگی، اور جو نہ رو سکے وہ رونے کی سی شکل ہی بنا لے۔ دیکھیں اس میں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم نے رونے کی کوشش کی مگر نہ رو سکے، نہ بتکلف رونے کی کوشش کی مگر نہ رو سکے۔ سرکار نے تو خود فرمایا کہ رو، ہے نا، رونے کی ترغیب ارشاد فرمائی، اور اب بھی فرمایا کہ جو نہ رو سکے وہ رونے کی سی شکل ہی بنا لے۔ تو یوں خوف خدا سے، عشق رسول سے، یا تلاوت میں یا نعت میں یا دعا میں زبردستی رونا، یہ کوئی نعوذ باللہ ریا نہیں ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز میں تقریباً یہی ہوتا ہے کہ ہمارا نفس کا مانتا ہے نماز کے لیے، ہے نیند میں اٹھ، فجر میں کہاں دل کرتا ہے، زبردستی من کو مار کے اٹھتے ہیں، پھر وضو کرتے ہیں، اب سردیاں آئیں گی تو اور فجر دشوار ہوگی، ہے نا، اٹھ کر، لیکن کیا ہم زبردستی اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں نماز پڑھنے پر، تو نماز عبادت ہے۔ اسی طرح اللہ کی یاد میں، عشق رسول میں رونا بھی عبادت ہے۔ تو اب نہیں، خود بخود رونا نہیں آتا تو زبردستی روئے۔ ہاں اگر ریا کے لیے روتا ہے، اس لیے روتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے، بولیں گے یار بڑا خوف خدا والا ہے، بڑا عاشق ہے، روتا ہے، اس لیے روئے، ورنہ نہ روتا تو یہ ریا ہے، اور خالص ریا ہے کہ ورنہ یہ روتا ہی نہیں، اسی لیے رو رہا ہے۔ اور اگر رو رہا ہے اور ساتھ میں دکھاوے کی کیفیت پیدا ہوگی کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو یہ ایک ریا کا دخل تو ہے، لیکن یہ خالص ریا نہ بنی کہ رو پہلے سے رہا تھا، اب ریا اس میں داخل ہو گئی۔ تب دعا میں شکل بنائی رونے جیسی، تلاوت میں شکل بنائی رونے جیسی، تو کوئی حرج نہیں ہے، نہ اس پر معاذ اللہ بدگمانی کرنے کی ہمیں رخصت کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، سب کے سامنے رونے کی صورت بنا رہا ہے، معاذ اللہ اس میں ہماری ہلاکت ہوگی۔ تو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ رونے کی شکل سبھی کو بنانی چاہیے، بلکہ ہو سکے تو رونا چاہیے، اور ریا کو دفع کرنا چاہیے۔ ریا کے خوف سے عمل ترک کر دینا یہ بھی ریا ہے، یہ شاید بہت سو نئی بات ہوگی، یہ بھی ریا ہے، یعنی ریا کے خوف سے عمل ترک کر دینا بھی ریا ہے۔ بلکہ رو رہا تھا، مثلا دعا میں رو رہا تھا اور کوئی آ گیا تو اب رونا موقوف کر دیا، تو یہ تکبر، اس کو غالباً تکبر کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کیا جا رہا تھا وہ اس کو جاری رکھ، یہ آ گیا تو کیا ہو۔ تو یوں ہر بات کو ہم ریا قرار نہیں دے سکتے، تو یہ سب معلومات ہمیں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے مطالعہ، آپ درس نظامی بھلے کریں، اللہ برکت دے، لیکن یہ نہیں کہ اس میں ہر بات آپ کو سیکھنے کو مل جائے گی، اس کے لیے پرائیویٹ اسٹڈی ضروری ہے، نجی مطالعہ سب کو کرنا ہوگا۔ احیاء العلوم پڑھیں، مہربانی کر کے اس کا مطالعہ کریں، بار بار پڑھیں۔ قوت القلوب آ چکی ہے، قوت القلوب تو کبھی کی آ چکی ہے، اردو ترجمہ دعوت اسلامی کی المدینۃ العلمیہ نے کر دیا ہے، مکتبے نے چھاپ دیا ہے، مکتبۃ المدینہ نے، اس کو پڑھیے آپ۔
تو آپ کو یہ باطنی اصلاح کے مدنی پھول ملیں گے اس میں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. ہوتے کیا عالی شان ہے باپا کے مدنی پھول، بس مدنی چمنی تان ہے باپا کے مدنی پھول.